عذاب بڑھتا چلا جائے گا، وقت بڑھتا چلا جائے گا، عذاب بڑھتا چلا جائے گا۔ ایک مومن مسلمان کے اوپر اگر عذاب آئے گا تو وہ اپنے سزا بھگتے گا اپنے جرائم کے مطابق۔ اس بات کی امید ہے کہ ایک نہ ایک دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عذاب میں تخفیف کر کے اس کی سزا کو معاف کر دے اور اس کو جنت میں داخل کرے، یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ ہاں جی، سب سے آخری جنتی جو جنت میں جائے گا، حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں جب وہ نکلے گا نا جی جہنم سے، تو اس وقت آگ اس کے پیچھے لگی ہوئی ہوگی، سانپ اس کے پیچھے لگے ہوئے ہوں گے، وہ گرتا پڑتا یعنی جہنم سے نکلے گا، اور جہنم کے کنارے پر جب پہنچے گا تو وہ جب باہر نکل کر جہنم کی طرف دیکھے گا تو بے پناہ اللہ تعالیٰ کی تعریف کرے گا، سبحان اللہ، کہ اللہ تو نے مجھے احسان کیا، اور وہ سمجھے گا کہ جو احسان میرے اوپر ہوا ہے آج تک دنیا میں کسی کے اوپر اتنا بڑا احسان نہیں ہوا ہے۔ جی اسی وقت وہ اللہ کی بے پناہ حمد کرے گا، تعریف کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تعریف کے سامنے بالکل جھک جائے گا۔ اسی اثناء میں وہ دیکھے گا کہ سامنے ایک درخت کھڑا ہوا ہے، بڑا گھنا درخت ہے، اور اسے یہ توقع ہوگی کہ یہ اتنا گھنا درخت ہے تو اس کے نیچے پانی بھی ضرور ہوگا۔ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے گا کہ اللہ تو نے بڑی منت لگائی ہے، بڑا احسان کیا ہے میرے اوپر، ایک اور مہربانی کر لے، بس یہ اگر تو مہربانی کر لے تو اس کے بعد میں تجھ سے سوال کوئی نہیں کروں گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وعدہ کر، پھر سوال نہیں کرے گا کوئی ہو؟ تو وہ کہتا ہے جی اللہ بالکل آپ کے ساتھ وعدہ ہے، اس کے بعد میں کوئی سوال نہیں کروں گا، میرے جسم کے اندر پانی نہیں ہے، آگ میں جل جل کر میں نکلا ہوں، مجھے اگر ٹھنڈی چھاؤں مل جائے، مجھے اگر سایہ مل جائے اور پانی مل جائے تو مجھے اور کیا چاہیے۔ چنانچہ اس درخت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو لے کے جائیں گے، اور وہاں وہ خوش ہوگا، وہاں بہت زیادہ اس کو سکون ملے گا، لیکن وہاں کھڑے ہو کر ایک اور درخت کو دیکھے گا جو اس سے زیادہ سرسبز و شاداب، زیادہ دل اویز اور قابل رشک۔ وہ اللہ سے کہے گا اللہ وعدہ کیا تھا، مکرتا نہیں ہوں، لیکن ایک مہربانی اور کر دے، بس مجھے یہاں سے لے جا، اس درخت تک پہنچا دے، اس کے بعد وعدہ رہا کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تو نے تو کہا تھا کہ میں کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا، پھر تو نے دوسرا سوال کر دیا۔ لیکن اللہ پاک اس کو اس کی بے صبری کو دیکھ کر وہاں سے اس کو اٹھائے گا اور اس دوسرے درخت کے اندر لے جائے گا، وہاں جا کر اس کو اور زیادہ سکون محسوس ہوگا۔ لیکن وہاں کھڑے ہو کر ایک تیسرے درخت کو دیکھے گا، وہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت، پھر وہ یہی کہے گا کہ اللہ بس ایک دفعہ، یہ انسان کی فطرت ہے، اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ کتنی بار ایسا ہوا ہے جب ہم نے اپنے اللہ تعالیٰ کے ساتھ عہد و پیمان کیے کہ بھلا اللہ ایک دفعہ مہربانی کر دے، اس کے بعد بس دیکھنا کہ میں تیرا بندہ بنتا ہوں، اور چوتھے دن وہ وعدہ یاد ہی نہیں رہتا۔ یہ انسان کی فطرت میں غالباً شامل ہے، اس کی عکاسی کی گئی ہے۔ تیسرے درخت کے نیچے جب پہنچے گا تو وہاں اس کو بہت سکون ملے گا، لیکن پھر وہ وہاں کہے گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے یاد ہے میں نے تجھ سے کہا تھا کوئی دوسرا سوال نہیں کروں گا، تو یہ بھی مجھے یاد ہے، لیکن مہربانی فرما، کیونکہ تیسرے درخت کے پاس جب وہ پہنچے گا وہ جنت کی آوازیں سنے گا، وہاں کی خوشبوئیں اس کو آنے لگیں گی، اور ہم چھوٹی چھوٹی راحتوں اور لذتوں کے پیچھے کبھی کبھی اپنے سارے کریکٹر اور کیریئر کو داؤ پر لگا دیتے ہیں، ایک چھوٹی لذت کے لیے، ایک چھوٹے سے گناہ کے لیے، ایک چھوٹے سے فائدے کے لیے، حالانکہ یہ جنت کی یہ نعمت جنت کی نعمتوں میں کوئی درجہ بھی نہیں رکھتی۔ انسان جب اوریجنل جنت کی نعمتوں کو دیکھے گا اور سنے گا تو اس وقت اس کی بے صبری کا کیا حال ہوگا۔ چنانچہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ اللہ مجھے یاد ہیں، اپنے پچھلے سارے وعدے یاد ہیں، لیکن مہربانی فرما، تو جو ہے نا بس مجھے ایک دفعہ مہربانی یہاں لے جا، یہ جہاں سے آوازیں آ رہی ہیں، جہاں سے خوشبوئیں آ رہی ہیں۔ تو اللہ پاک فرمائے گا کہ تو بہت ساری باتیں کر کے پھر مکر جاتا ہے، لیکن اب میں تجھے ایک ایسی پیشکش کرتا ہوں کہ اس پیشکش کے بعد کوئی اور پیشکش کرنے تو مجھے بتا دے۔ اور پیشکش یہ ہے کہ جس دنیا سے تو نکل کر آیا ہے، جس دنیا کو تو چھوڑ کر آیا ہے، اور جس دنیا کے اندر تیرے غلط اعمال کی تجھے سزا ملتی رہی ہے، وہ ساری کی ساری دنیا، مشرق سے لے کر مغرب تک، مشرق سے لے کر مغرب، شمال سے لے کر جنوب تک، اس میں ساری دنیا شامل ہے، وہ تجھے میں عطا کرتا ہوں، اور اس جیسی ایک اور دنیا تجھے عطا کرتا ہوں۔ وہ جب یہ سنے گا تو اس کی ہوش ٹھکانے نہیں رہیں گے۔ وہاں ایک کلمہ آتا ہے، وہ کہے گا کہ اللہ تو اللہ ہو کر میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، اور یہ اللہ ہو کر تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے۔ یہ بات کہتے ہوئے عبداللہ ابن عباس ہنس پڑے۔ لوگوں نے پوچھا یہ کون سا ہنسنے کا مقام ہے کہ آپ ہنس پڑے ہیں؟ انہوں نے کہا میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب اللہ کے رسول یہ حدیث بیان کر رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول بھی یہاں ہنسے تھے، اور جب اللہ کے رسول سے لوگوں نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ بیان تو بڑا سنجیدہ ہے، آپ یہاں ہنس پڑے ہیں،
تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس لیے ہنسا ہوں کہ جب بندے کی وہ یہ جسارت دیکھا کہ اللہ تو میرے ساتھ مذاق کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی وہاں ہنس پڑے تھے کہ یہ کیا سا بندہ ہے، ابھی اس نے یہ وعدہ کیا، پھر اس سے پھر اگلا اور پھر یہ کیا۔ تو میرے عزیز دوستو، یہ ساری اس بات کی امید ہے کہ عذاب میں تخفیف ہوگی، اللہ مومنوں کو بخشے گا، اللہ مسلمانوں کو بخشے گا، ان کے اعمال کی سزا بھگت کر جب وہ ایک سٹیج پر پہنچیں گے تو اللہ ان کو معاف کرے گا۔ تو لیکن کافروں کے بارے میں کہا ہے وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، ان کے عذاب میں کوئی تخفیف نہیں ہوگی، وَلَا هُمْ يُنظَرُونَ، اور نہ ان کو کوئی مہلت دی جائے گی، مہلت بھی نہیں ملے گی اور ان کے عذاب میں تخفیف بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ انہوں نے بھی تو کوئی لحاظ نہیں کیا نا۔ چلو جوانی میں نہیں تو بڑھاپے میں توبہ کر لیتے، صحت میں نہیں تو بیماری میں ذرا ان کو عقل آ جاتی، یار ساری زندگی انہوں نے کفر کے اوپر گزار دی۔ اگر ساری زندگی انہوں نے کفر کے اوپر گزار دی تو پھر اللہ فیصلہ فرمائے گا کہ اب ساری زندگی یہ جہنم میں جلتے رہیں، اب ان کے لیے کوئی رعایت نہیں ہے، ان میں کوئی تخفیف نہیں ہے، اب ان کے عذاب کو نہ مؤخر کیا جائے گا نہ ملتوی کیا جائے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد۔